امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پہ قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی جو بائیڈن سے 4 قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ امریکی الیکشن سے پہلے جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان سے کیسے آگے پھر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے بھرپور ووٹ دیا، ان کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن غزہ پہ فلسطینیوں کو انصاف دلوانے کی بجائے قبضے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے پاکستان کی کے اندر آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا ہے۔ آرمی چیف ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، تمام سیاسی جماعتیں ہوں، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن اور عالمی قوتیں سو رہی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف کو یہ پہلا خط نہیں، اس سے پہلے بھی ایک خط عمران خان لکھ چکے ہیں، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد غزہ پر قبضہ کر لیں گے، ہم اس کے مالک ہوں گے، اور انہوں نے وہ آڑ لیا کہ جی غزہ کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے، علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے، وہاں شہریوں کو بسایا جائے گا، اور مصر اور اردن میں جو یہ غزہ کے متاثرین ہیں ان کو بسایا جائے گا۔ پھر سعودی عرب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور میں سعودی عرب کا دورہ کروں گا، اور سعودی عرب بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اس پہ سعودی عرب نے بھی جواب دیا ہے۔ سعودی دفتر خارجہ نے سخت ری ایکشن شو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی یہ پالیسی ہے کہ فلسطین کی آزادی تک، فلسطین کے مسئلے کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں تو عرب ممالک کے مسلمان ہوں، ایشیائی ممالک کے مسلمان ہوں یا دیگر ممالک کے 98% مسلمانوں نے اس امید پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غزہ میں جو ظلم ہوا ہے اس میں ساتھ دیں گے، مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا ظلم کر رہا ہے اس پہ ساتھ دیں گے، لیکن الٹا اثر ہوا۔ پہلے تو تجارتی جنگ ہو رہی ہے کینیڈا کی، میکسیکو اور چین کے ساتھ، باقی معاملات چل رہے ہیں، امیگرینٹس کو نکالنے والے، وہ الگ ایشو ہے، لیکن یہ غزہ کا ایک خالصتاً انسانی ایشو ہے۔ جنگ تو بند کرا دیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی قبضہ کس بات پر کریں گے؟ جی آپ مالک ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان سے صاحب نے گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ کی شخصیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو امریکہ سپر پاور ہے ویسے تو، اور یہ جو صدر بنے ہیں یہ خود کو سب سے بڑا بدماش صدر دنیا کا ظاہر کریں گے، یہ انہوں نے جو اب عمل آ رہا ہے اس پہ OIC سوری ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں آیا، باقی دنیا سے ری ایکشن نہیں آیا، آسٹریلیا سے ری ایکشن آیا ہے، اور وہاں کی لیڈرشپ نے تشویش کا اظہار کیا اس بیان پہ۔ تو مسلمانوں کو چاہیے جو مسلم حکمران ہیں کہ اس پہ واضح لائن لیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ قبضہ کر لیں گے، وہاں امریکی فوجیں تعینات کر دیں گے۔ اگر آپ نے ریئل معنوں میں وہاں بحالی کا کام کرنا ہے تو آپ فلسطینی اتھارٹیز کے ساتھ مل کے کریں اور فلسطینیوں کی مدد کریں، یہ قبضے شبضے چھوڑ دیں۔ آپ نے تو نعرہ لگایا ٹرمپ صاحب کہ میں جنگیں بند کراؤں گا، تو یہ تو پھر جنگیں بند کرانے والی بات نہ ہوئی۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، آج 5 فروری پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد مرحوم، میں نے ان کے ساتھ بہت کوریج کی ہے اور بڑا ان سے رابطہ رہتا تھا، بڑے بہادر اور نفیس رہنما تھے جماعت اسلامی کے۔ انہوں نے 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو تجویز دی تھی، اور یہ دن اس وقت سے پھر نواز شریف صاحب نے آگے ان کی حکومت آ گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج آزاد کشمیر اسمبلی سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا ہے
اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی تک پاکستان ان کے ساتھ ہے، اور بھارت کو دعوت دی ہے کہ مذاکرات کرے، مذاکرات کی طرف آئے، اور 5 اگست 2019 کا جو آئینی ترمیم کی بھارت نے، غیر آئینی کام کیا، غیر اخلاقی UN چارٹر کے خلاف کیا، اسے واپس لے۔ آرمی چیف نے بھی آج LOC کا دورہ کیا، آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ تو یعنی عسکری اور سیاسی قیادت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اب انٹرنیشنل حالات ہیں، ہمیں عالمی سطح پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دفتر خارجہ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ ناظرین، خط کا معاملہ چل رہا ہے، وہ تو کل میں نے اپنے پروگرام میں بتا دیا تھا، باقی بھی آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل بھی آ گیا۔ خان صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ خط ہوگی، خط بھائی وہ واٹس ایپ گروپوں والے خط ہے، باضابطہ خط جو طریقے سے ہوتا ہے وہ ابھی تک نہ GH کو ارسال کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ ان کو ملا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، انہوں نے آج مجھے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ بھجوائی ہے، جس میں 2-4 کوٹ میں ناظرین کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تھے، اس سے کچھ عرصے بعد ہی 2023 میں سابق صدر جو تھے عارف علوی PTI کے رہنما، ان کے ذریعے بھی ایک خط بھجوایا تھا، اور اس کی بھی نہ کوئی رسید آئی نہ جواب آیا، اور اس خط کا بھی کوئی رسید اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یہ ناظرین میں ایک انفارمیشن یہاں شیئر کرتا چلوں کہ جب عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ تھے اور عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے اور عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے نئے، تو ان کی ایک رسمی سی ملاقات تھی بطور کمانڈر ان چیف، ملنے گئے صدر پاکستان کو۔ تو رسمی جملوں کے بعد عارف علوی صاحب نے یہ کام کیا کہ فوراً عمران خان کا فون ملا لیا اور خود بات کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ میں ابھی آپ کی آرمی چیف سے بات کرا رہا ہوں۔ تو جنرل عاصم منیر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، یہ میرا کام نہیں ہے اور میں بات نہیں کروں گا۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے بات نہیں کی تھی۔ تو اب کیسے یہ خط کا معاملہ چل رہا ہے، خط کے حوالے سے چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب ایک پالیسی اپنا لیں، مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے۔ اگر مفاہمت کرنی ہے تو پھر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جبران الیاس سے بند کروا دیں، شہباز گل جو حرکتیں کر رہا ہے وہ بند کرا دیں۔ باقی جو لوگ ہیں، بیرسٹر گور بار بار خان صاحب سے جا کے جیل میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر مفاہمت کی طرف بڑھیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ مزاحمت کرنی ہے پھر مزاحمت کرتے رہیں، وہ آپ کا سیاسی اور آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں۔ اصل معاملہ خط کا یہ بنا ہے کہ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئی تبدیلیاں آئی ہیں، نئے ججز آئے ہیں، تو عمران خان صاحب کی امید ٹوٹی ہے۔ وہ جو ہائی کورٹ سے وہ ان کو ماضی میں 2-3 کیسز میں سزا ہوئی اور پھر فوراً ریلیف مل گیا تھا، اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے خط و کتابت کی طرف بڑے ہیں۔ PTI کے اندر آستین کے سانپ کون ہیں؟ یہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آستین کے سانپ ہے۔ تو بھائی نام لے لیں، کیا آپ نے جنید اکبر کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے بتا دیں، تو نام لے کے بات کریں۔ اشاروں کرائے میں باتیں کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا نا۔ گنڈا پور صاحب کھل کے آپ کہتے ہیں نا میں ڈٹ کے بات کرتا ہوں، تو اس حوالے سے بھی ڈٹ کے بات کریں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔